أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چل رہا ہے اور کتاب العلم میں علم کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آگے بھی اور بھی بہت ساری حدیثیں آئیں گی۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ مکمل حدیث 2 ہفتے پہلے گزر چکی ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو دوبارہ 2 باب کے بعد نقل کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں مکمل حدیث سے، اور اس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب الخروج فی طلب العلم، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، اس کے بارے میں۔ اور اس پر 2 روایتیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، اور دونوں روایتیں مختصر ہیں، کوئی روایت بھی مکمل نہیں ہے۔ محدثین اکرام کی عادت شریفہ یہی ہے، اور خصوصاً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ کسی ایک روایت میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہمارے محدثین اکرام ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بات سے جو بات مناسبت رکھتی ہے اسی بات کو بیان کرتے ہیں، دوسری باتوں کا بیان نہیں ہوتا عموماً۔ اب یہاں جو ہیں 2 حدیثیں لا رہے ہیں، دونوں بھی مختصر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب الخروج فی طلب العلم، کہ علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، یہ جو ہے باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہی روایت کا حصہ لائیں گے جو کہ اس بات سے مناسبت رکھتا ہے۔ پہلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ ان کے حالات جو ہیں وحی کے بیان میں گزر چکے ہیں کہ کتنے جو ہے بڑے صحابی تھے، اور کتنے جو ہے ان کی فضیلتیں اور ان کے اخلاق، ان کی عادتیں، ان کے اوصاف، یہ تمام باتیں جو ہیں وحی کے باب میں گزر چکی ہیں۔ اب یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ کر اس حدیث کے ٹکڑے کو باب میں شامل کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کے پاس مصر شام جو ہے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ شام میں تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی بات کہ بھئی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک روایت موجود ہے، اور وہ روایت میرے پاس نہیں ہے، اور یہاں رہنے والوں میں سے کسی صحابی کے پاس وہ روایت نہیں ہے، صرف اور صرف حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ تو اس ایک روایت کو، اس ایک حدیث کو لینے کے لیے مدینہ منورہ سے شام کا سفر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں اس حدیث کو لا رہے ہیں، اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر کو چھوڑنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ افضل چیز ہے۔ اور یہ چیز جو ہے حضرات صحابہ کی زندگی میں پائی جاتی تھی،
اور کتنے صحابہ ایسے تھے کہ اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اور چلے گئے اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں چلے گئے، اور کوئی مسئلہ ان کو معلوم کرنا ہوتا تھا تو خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی میل کا سفر کر کے، کئی دنوں کا سفر کر کے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں بیٹھتے تھے، بیٹھ کر اس مسئلے کا حل معلوم کر لیتے تھے، وہ علم سیکھ کر جاتے تھے۔ تو یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت شریفہ تھی، یہ حضرات صحابہ کی سنت ہے۔ اور اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ بھئی علم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑنا جائز نہیں ہے، تو پھر جو ہے علم ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ علم کا پہنچنا ہمارے لیے، ہمارے تک بہت ہی محال اور ناممکنات میں سے ہیں۔ جتنے آج علماء دیکھنے کو مل رہے ہیں، حفاظ ہو، علماء ہو، یہ تمام لوگ جو ہیں اپنا گھر چھوڑ کے مدارس پہ جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ بھئی اپنا گھر چھوڑنا علم حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر جو ہے دنیا پوری جو ہے انسانیت ایسی جو ہے انسانیت کی حالت ہو جائے گی، انسانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ان کے اندر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز کو ناجائز نہیں کہا جاتا اور شریعت کے خلاف نہیں کہا جاتا، اور یہ چیز جو ہے بہت ہی افضل چیز ہے، اور یہ بڑی قربانیوں میں سے ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک فضیلت حدیث شریف میں آتی ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ جو بھی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق، بے گناہ معصوم فرشتے، یہ مخلوق جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھاتی ہے۔ اور یہ رحمت کا پر بچھانا فرشتوں کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں، نہ ہی اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہے، بلکہ فرشتے جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ طالب علم کے پیروں کے نیچے ان کے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو لوگ علم حاصل کر چکے ہیں، عالم بنے ہوئے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت جو ہے مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان پر ایک فقیہ، ایک عالم 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ یعنی کہ ایک شیطان کو 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا آسان، لیکن ایک عالم کو گمراہ کرنا مشکل ہے۔ تو اسی لیے، اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مدرسوں میں آج کل جو ہے جو نظام چل رہا ہے مدارس کا، مدارس میں بہت سارے بچے آتے ہیں، لیکن پورے بچے پڑھ نہیں سکتے، بچے مکمل پڑھ نہیں سکتے۔ اور اس کے بالمقابل اسکول میں جو بچے جاتے ہیں تو جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس حیثیت ہوتی ہے، مالی حیثیت، وہ لوگ تو اپنے بچوں کو جو ہے ڈگریاں دلا دیتے ہیں، اور اونچے جو ہے ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عام طور سے آج کل لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے کسی بھی حال میں 10th کلاس جو ہے ایگزام لکھ لے اور 10th کلاس کی جو ہے سرٹیفکیٹ آ جائے تو اس کے بعد کوئی کام جو ہے ہم بچے کو سکھا لیں گے۔ اس لیے کہ آج ہمارا جو ہے ملک کا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو حکومت اور گورنمنٹ جو ہے پہلے یہی پوچھتی ہے پروف کے طور پر کہ بھئی آپ کے پاس کوئی پروف ایسا ہے کہ جس سے آپ کے بارے میں یہ جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو اس لیے آج لوگ اپنے بچوں کو 10 کلاس پڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جو بچے اسکول میں جاتے ہیں
بلا مبالغہ اس پہ جو ہے کوئی جھوٹی بات نہیں ہو سکتی کہ 90% بچے 10th ضرور پڑھ لیتے ہیں، 10th ضرور پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل مدارس میں اگر دیکھا جائے جو بچے مدارس میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس میں سے بہت ہی مختصر، اگر یہ کہا جائے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ 2% یا 3% بچے حافظ اور عالم بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ بچے جو ہیں نہیں پڑھ سکتے۔ بچے مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وجہ یہی ہے کہ شیطان ان کو شروع ہی سے بہکانا شروع کر دیتا ہے اور ان کے ماں باپ کو ورغلاتا ہے کہ بھئی بچے کو تم نے اسکول میں چھوڑ دیا ہے اور مدرسے میں چھوڑ دیا ہے، اور یہ بچہ جو ہے حافظ عالم بن کے کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ اگر ماں باپ کی دلی خواہش ہو کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے حافظ بنے، عالم بنے، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان جو ہے دوستوں کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں آ کر ان کو بہکاتا ہے کہ بھئی بچے کو مدرسے سے نکالو۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ ماں باپ خود لا کر اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں اور ہفتہ 10 دن مہینے کے اندر اندر وہ بچے جو ہیں مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے والدین کی ایک ہی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے جو ہے رشتہ دار سب جو ہے ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان جو ہے بچے کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، اس وجہ سے پہنچنے نہیں دیتا کہ بھئی اگر اس بچے کو چھوڑ دیا جائے تو یہی بچہ کل جو ہے عالم حافظ بن کے کیا کرے گا، میرے اوپر بھاری پڑ جائے گا، میرے لیے اس کو بہکانا بہت مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے کیا کرو، اس کو آج ہی سے اس کا راستہ بند کر دو۔ تو اس لیے بہت ہی جو ہے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا، اور علم کون سا، دنیا کا علم نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے کہہ دیا ہے کہ قرآن حدیث کے الفاظ میں علم کا مطلب کیا ہے، قرآن اور حدیث اور مسائل کا علم، انہی 3 چیزوں کو علم کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں، تمام ڈگریوں کو علم نہیں کہا جاتا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو ہے باب باندھ کر دلیل میں 2 روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک روایت تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ایک روایت جو ہے پیچھے ہمارے گزر چکی ہے۔ اصل میں بات جو ہے یہ چل رہی تھی کہ علم کا حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر کو چھوڑنا افضل عبادتوں میں سے ہے، بڑی عبادتوں میں سے ہے۔ اسی لیے ہمارے جو ہے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی وہ بچہ جو حافظ عالم بن کے آ کر دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے مقابل میں ایک وہ آدمی جو اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار رہا ہے، تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس بچے کا پڑھنے کے زمانے میں ایک رات جو مدرسے میں گزارا تھا، اس ایک رات کے برابر بھی ان کی عبادت جو ہے پہنچ نہیں سکتی۔ کوئی جو ہے معمولی بات نہیں ہوتی کہ بھئی بچپن سے ہی جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا سب کچھ جو ہے قربان کر کے مدرسے میں جا کے پڑھ کے، وہاں جو ہے جو دیا جاتا ہے وہ کھا کے، جو ہے انتظام رہتا ہے اسی انتظام کو قبول کر کے بچے جو ہے علم حاصل کرنے، یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ ابھی جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے، کسی مدرسے کا ایک طالب علم، اور ہم جو ہے کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے کپڑے جو ہے اچھے سے اچھے جگہ دھلاتے ہیں، یا پھر جو ہے واشنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے کپڑے، ہمارے بچوں کے کپڑے سب جو ہے آئرن کرنے کے بعد ہی ہم اور ہمارے بچے پہنتے ہیں۔ لیکن مدرسوں میں اس کا انتظام نہیں رہتا۔ جن کے بچے یعنی جن کے والدین اچھے جو ہے خاصے مالدار ہیں اور جن کے پاس پیسہ رہتا ہے، وہ بچے جو ہے اپنا پیسہ خرچ کر کے باہر سے جو ہے کپڑے جو ہے پریس کرا کے، آئرن کرا کے بچے پہنتے ہیں، لیکن عام طور سے مدرسے کے اندر اس کا انتظام نہیں ہوتا۔
لیکن اللہ کا احسان ہے آج کہ مدارس کا نظام جو ہے آگے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے بدل رہا ہے، اور اتنی سہولتیں مدارس میں ہو رہی ہیں کہ بچے کے لیے نہ تو کپڑے دھونے کی جو ہے مشقت، نہ ہی جو ہے آئرن کی کوئی شکایت، اس کے لیے مشینوں کا انتظام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے آئرن کرنے کے لیے ایک آدمی کو متعین کیا جا رہا ہے مدارس میں۔ تو یہ جو ہے مدارس میں شروع ہو چکا ہے نظام، لیکن پورے مدارس میں ابھی جو ہے یہ نظام شروع نہیں ہوا۔ تو پچھلے ہفتے جو ہے ایک چھوٹی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر جو ہے 8 سے 10 سال کے اندر رہے گی، اتنا چھوٹا بچہ جو ہے اپنے کپڑے دھو کے اور دھونے کے بعد اس کپڑے کو آئرن کر رہا ہے۔ کیسے آئرن کر رہا ہے؟ اپنا جو کھانے کا جو برتن ہوتا ہے، پلیٹ ہوتی ہے، اس پلیٹ کو وہ بچہ جو ہے آئرن کی شکل میں استعمال کر کے نیچے جو ہے بستر بچھا کے اس کے اوپر جو ہے اپنا کرتا ڈال کے، اپنا جبہ پیجامہ ڈال کے پلیٹ جو ہے اس کے اوپر گھس رہا ہے۔ تو یہ جو ہے مدرسے کی بچوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اتنی جو ہے قربانیاں دے کر حافظ اور عالم بنتے ہیں، کوئی جو ہے معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو جو آج کے زمانے میں جو ہے اتنی سہولتیں ہو گئیں، لیکن وہ زمانے میں جو کہ حضرات صحابہ کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد تابعین کا، تابعین کا زمانہ تھا۔ ابھی ہمارے سامنے بات آئی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ منورہ سے شام جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے شام کا سفر کر رہے ہیں صرف ایک روایت لینے کے لیے۔ تو آج کے زمانے میں جو سہولتیں ہو رہی ہیں، یہ سہولتیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی اس سے بچے جو ہے خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے جو ہے پڑھتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ان کی جو ہے پریشانی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے ان کی دقتیں رہتی ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں تھے، بلکہ کسی ایک کے پاس جو ہے تفسیر کا علم تھا، اگر کوئی تفسیر پڑھنا چاہے تو اس عالم کے پاس جانا پڑے گا، اس کے پاس بیٹھ کے تفسیر کا علم سیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی جو ہے حدیث کا علم سیکھنا چاہے، کسی اور استاذ کے پاس جانا پڑے گا، اس کے پاس جا کر حدیث کا علم سیکھنا پڑے گا۔ لیکن آج کا زمانہ جو ہے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اور یہ سب جو ہے ہمارے اکابرین کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے ان تمام مشقتوں سے بچوں کو بچا کر، طلباء کو بچا کر ایک مدرسے میں جوڑ کر، ایک ہی مدرسے میں تفسیر، حدیث، فقہ اور بلاغت، فلسفہ، منطق، یہ تمام علوم ایک ہی مدرسے میں بٹھا کر پڑھاتے ہیں۔ اگر آج اتنی مشقت کا زمانہ ہوتا تو سوچیں کہ آج کے اس زمانے میں کوئی بھی جو ہے عالم بننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے بچے 2% بچے یا 3% بچے مدرسے سے جو ہے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو ایک بھی بچہ ہمارا جو ہے عالم حافظ نہیں بنتا۔ تو اصل میں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بھئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا یہ اچھی چیز ہے، افضل چیزوں میں سے ہے، اور اس کے لیے 2 روایتیں دلیل میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، ان کو ایک روایت پہنچی کہ بھئی یہ روایت جو ہے ایک صحابی کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی صحابی کے پاس نہیں ہے، اور وہ صحابی شام میں رہتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام کا سفر کر کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے وہ روایت لے کے پھر مدینے کو واپس آ رہے ہیں۔ ایک تو ایک دلیل، اور دوسری جو ہے روایت لا رہے ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہے۔ 2-3 ہفتے جو ہے پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ گزرا ہے آپ کے ذہنوں میں ہے تو بات جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں جو ہے بات یہ گزری تھی کہ آپ جو ہے ایک بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جو ہے نصیحت کر رہے تھے، تو ایک آدمی کھڑا ہو کر پوچھا کہ اس زمین کے اوپر کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کوئی بڑا عالم مجھ سے نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اس وقت میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا بالکل صحیح اور بالکل حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم اس زمانے میں نہیں ہوتا،
نبی سے بڑھ کر کوئی عالم اس زمانے میں نہیں ہوتا۔ اب اس بات کے اوپر ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جب نبی سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی عالم نہیں ہوتا تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا عالم کیوں بنایا؟ تو اس کا بھی جواب میں نے اس وقت دے دیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اصل میں دنیا کی مخلوق یعنی کہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے، اور وہ فرشتے آسمانی فرشتے نہیں تھے بلکہ زمینی فرشتے تھے۔ تو جب فرشتے کی بات ہے تو پھر جو ہے اللہ کا یہ نظام اور اللہ کا جو قانون ہے اور جو چیز بتائی جاتی ہے کہ بھئی جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہی اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی جو ہے شک کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام انسان سے بڑھ کر فرشتے، لیکن فرشتے میں آسمانی فرشتے نہیں بلکہ زمینی فرشتے۔ تو اس وجہ سے یہ اشکال جو ہے ختم ہو جاتا ہے اس جواب سے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس زمین کے اوپر میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تمہارے سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ تو پورا واقعہ جو ہے 3 ہفتے پہلے گزر چکا ہے، لیکن وہ پورا واقعہ اگر دہرا دیں گے تو وقت جو ہے اس میں کافی نکل جائے گا۔ تو اصل جو ہے یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی ناجائز کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ افضل عبادتوں میں سے ہے۔ دیکھو صحابہ کی زندگیوں میں بھی یہ چیز مل رہی ہے اور نبی کی زندگی میں بھی یہ چیز مل رہی ہے۔ اور خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا کسی دوسرے ملک میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے کئی ملکوں میں جا کر گھوم کر پھر کر حدیث کا علم لیا۔ 1-2 ملک نہیں بلکہ کئی ممالک میں آپ جو ہے سفر کر کے وہاں کے بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا، تب جا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بخاری شریف لکھی ہے۔ حضرت کی اور بھی کتابیں ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے الادب المفرد، وہ بھی جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عربی کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بہت ساری روایتیں جمع کی ہیں۔ تو یہ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا افضل عبادتوں میں سے ہے، اور جب حضرات صحابہ ایک ایک روایت کو لینے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے تھے تو پھر جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھئی ہم جو ہے اپنی زندگی کے لیے جو ضروری علم سیکھنا ہے اس کو کسی عالم کے پاس آ کر سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس غلط خیال میں نہ رہیں کہ بھئی کوئی عالم آ کر ہمیں جو ہے اپنے گھر میں سکھائے گا، اپنی دکان میں سکھائے گا، اپنے بیٹھک میں آئے گا آ کر ہمیں سکھائے گا، تو یہ جو ہے ہم سوچتے رہیں گے، زندگیاں ہماری جو ہے ختم ہو جائیں گی، دنیا کی زندگی ہماری ختم ہو جائیں گی، ہم جو ہے موت کے اور قبر کے گڑھے کے حوالے ہو جائیں گے، لیکن علم ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں اتنا لمبا سفر کرتے تھے، تو آج جو ہے اپنا دکان اور اپنا گھر چھوڑ کے صرف جو ہے مسجد تک آنا ہے، ہم کو مسجد تک آنا ہے، مسجد میں آ کر عالم سے جو ہے علم سیکھیں۔ تو اپنا گھر چھوڑ کر یہاں تک ہم آ رہے ہیں تو یہ آنا جانا بھی اللہ کی بڑی عبادتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور جب ہم اپنا گھر چھوڑ کے مسجد تک آئیں گے علم حاصل کرنے کی غرض سے، تو اس حدیث کے ہم بھی جو ہے مستحق ہو جائیں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے جیسے مخلوق، معصوم اور بے گناہ مخلوق اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی رحمت کے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتی ہے، اور اس کے لیے دنیا کی پوری مخلوق یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو اس حدیث کے ہم بھی مستحق ہو جائیں گے، اس فضیلت کے ہم بھی مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا، اور خصوصاً جس میدان میں ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارا لین دین جس میدان سے ہو رہا ہے اس میدان کا علم ہم کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری نہیں۔ ضروری الگ ہے، فرض الگ ہے۔
اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کے دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عالم بننا، مفتی بننا نہیں ہے، بلکہ جس میدان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ کاروبار ہم کر رہے ہیں تو اس کا علم ہم سیکھیں، ملازمت ہم کر رہے ہیں تو اس کا علم ہم سیکھیں، یا پھر بیپار ہمارا ہے تو اس کا علم ہم سیکھیں، یا پھر کوئی اور کام ہم کر رہے ہیں اس کا علم ہم سیکھیں، مکمل علم، مختصر علم سیکھیں تو اس سے جو ہے کام نہیں چلتا۔ تو یہی جو ہے مطلب ہے کہ جتنا ہماری جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے دعوت و تبلیغ کے اصول میں 6 صفات ہیں، 6 صفات میں سے ایک علم اور ذکر ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی علم ہم کو اتنا حاصل ہونا چاہیے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی علم کی روشنی میں گزرے۔ کیا ہے مطلب؟ 24 گھنٹے میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لین دین بھی ہے، بیپار بزنس بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، گھریلو اندر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی۔ تو ان تمام جو ہے چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر یہ علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ساری جو ہے بشارتیں دی گئی ہیں، ان تمام بشارتوں کے، ان تمام فضیلتوں کے ہم لوگ بھی مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نہیں کہ بھئی آپ جو ہے اپنا کام کاج چھوڑ دیں، چھوڑ کر جو ہے مسجد میں آ جائیں، یہ بات نہیں ہے۔ اپنے کام کاج میں سے، اپنے جو ہے دکان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں سے ایک آدھا گھنٹہ، گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ اگر روزانہ بھی نکالیں گے تو اس ایک آدھے گھنٹے میں ہم قرآن کی ایک آیت سیکھ لیں اور مسئلہ کوئی ایک سیکھ لیں تو اس ایک آدھے گھنٹے کی وجہ سے ہم جو ہے اس حدیث کے، اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور چلتے 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 مثال کے اعتبار سے 30 دن ہم نے آدھا آدھا گھنٹہ ہر دن دے دیا تو 30 دن میں 30 آیتیں آرام سے یاد ہو گئیں، اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہے 300 دن دے دیے تو 300 آیتیں یاد ہو گئیں، یہاں جو ہے 300 مسائل ہمیں معلوم ہو گئے، تو کتنا جو ہے مختصر وقت میں کتنا بڑا فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے کہ بھئی جب ہمیں جوش آتا ہے تو اس وقت ہم جو ہے 2 3 4 5 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ جوش ختم ہو گیا تو اس کی طرف ہم پھر کر نہیں دیکھتے، منہ ہمارا، چہرہ جو ہے اس کے طرف ہمارا گھومتا نہیں ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بھی حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ عبادت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عبادت اللہ کو پسندیدہ ہے جو چھوٹی ہو اور دوامیت کے ساتھ ہو، یعنی کہ مستقل اور مسلسل اس کے اوپر عمل ہوتا رہے، چاہے چھوٹی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عبادت اللہ کو پسند ہے کہ بھئی جوش آ گیا تو ایک دن جو ہے کھڑے ہو کے 20 رکعت 40 رکعت آدمی نفل پڑھ رہا ہے، دوسرے دن فرض چھوڑ رہا ہے، دوسرے دن فرض نماز ہی چھوڑ رہا ہے، یا پھر جو ہے جوش آ گیا کسی رات میں بیٹھ کے خوب اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خوب نفلیں پڑھ رہا ہے، تھک گیا، صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ تو یہ جو ہے عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھیں، لیکن وہ 2 رکعت مستقل اور مسلسل پڑھنے کی کوشش کریں، یہ چیز اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے آدھا گھنٹہ ہم دیں دین کا علم سیکھنے کے لیے، اس آدھے گھنٹے میں قرآن کی ایک آیت اور فقہ کا ایک مسئلہ سیکھ لیں تو 30 دن میں 30 مسائل اور 30 آیتیں، 300 دن میں 360 دن ہوتے ہیں سال میں کمی بیش، تو 360 دن میں 60 دن نکال دیں، ناغا ہو گیا، چلو اور 100 دن نکالیں، 200 دن اگر پابندی کر لیں تب بھی جو ہے 200 آیتیں اور 200 مسائل ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دین کا علم ہم حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین کا علم اور جو ہمارے لیے ضروری ہے اس علم کو سیکھنے کی، قرآن بھی سیکھنے کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔